آپ ذرا تصور کریں، مشرق سے ایک لشکر ابھرتا ہوا اور ہاتھوں میں سیاہ جھنڈے لیے ہوئے، اور نعرہ تکبیر کی آوازیں فضا میں گونجتی ہوئی، اور ان کے قدموں اور ان کے جذبوں سے زمین کانپتے ہوئے، کیونکہ ایک ایسا لشکر جسے نہ کوئی طاقت روک سکے گی اور نہ اس کا رخ موڑ سکے گی، اور جذبہ ایمانی اور شوق شہادت کو لیے ہوئے اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہوئے یہ فوج آخر کس کی ہے، جس کے متعلق اللہ کے نبی نے بھی اپنے صحابہ کرام کو اطلاع دی۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ان مشرقی فوجوں کے بارے میں کہ آخر یہ کون لوگ ہوں گے، کس علاقے سے نکلیں گے اور ان کا مقصد کیا ہوگا، اور کیا یہ وہی لوگ ہیں جو غزوہ ہند لڑیں گے۔ ان تمام سوالوں کا جواب آج جانتے ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ مشرق سے نکلنے والی فوجوں کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور اللہ کے نبی نے اس لشکر کے متعلق صحابہ کرام کو اطلاع دی اور اپنی امت کو آگاہ کیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو امام مہدی کے لیے یعنی ان کی حکومت کے لیے زمین کو ہموار کریں گے۔ اب اگر اس حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل کچھ فوجیں اٹھیں گی جو ان کی راہوں کو ہموار کریں گی اور ان کے لیے میدان کو سجائیں گی تاکہ امام مہدی آ کر ان کی قیادت کریں، اور یہ لوگ ممکنہ طور پر ان کے حامی اور مددگار ہوں گے، اور جو لوگ سیاسی اور سماجی طور پر ان کے لیے حالات کو خوشگوار بنائیں گے۔ اور جان لیجئے کہ یہ وہ لشکر ہوگا جس کی ایمانی طاقت اور جذبے کے متعلق اللہ کے نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا اور فرمایا، اور جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا جسے کوئی طاقت روک نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جھنڈے کو گاڑ دیں گے۔ تو جغرافیکلی اور اینشنٹ ٹائمز میں ایلیا بیت المقدس کو کہا جاتا تھا، اور اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لشکر کوئی عام لشکر نہیں ہوگا، یہ وہ لشکر ہوگا جو ایمان، ہمت اور طاقت کا لشکر ہوگا، جو ظلم و ستم کو ختم کرے گا اور خلافت کی راہوں کو ہموار کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خراسان سے مراد کیا ہے، اور مشرق کے کون سے ایسے علاقے ہیں جو اس میں شامل ہوں گے۔ تاریخی اعتبار سے خراسان کا مطلب ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اس جگہ کو خراسان کہتے ہیں، اور اگر اسلامی تاریخ کو دیکھا جائے تو خراسان سے مراد وہ علاقے ہیں جن میں موجودہ مشرقی ایران، شمالی مغربی پاکستان جس میں خیبر پختونخوا اور فاٹا کے علاقے شامل ہیں، اور وسطی ایشیا کے کچھ علاقے جس میں افغانستان، تاجکستان اور ازبکستان وغیرہ شامل ہیں، اور یہ وہ علاقے ہیں جو اسلام کو ہمیشہ بیدار کرتے رہے اور جہاد کے لیے ہمیشہ سے یہ تیار رہے۔ یہیں سے امام بخاری، امام ترمذی اور دیگر محدثین جنہوں نے اسلام کے لیے خدمات کو پیش کیا اور ہمیشہ سے علم کو فروغ دیتے رہے اور امت کو بیدار کرتے رہے، تو ہو سکتا ہے کہ آخری زمانے کا لشکر بھی یہیں سے نکلے۔ پھر ایک سوال جو پیدا ہوا کہ غزوہ ہند کون سا لشکر لڑے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ خراسان سے نکلنے والی یہ فوجیں غزوہ ہند میں شامل ہوں، جن کو نہ کوئی طاقت روک سکے گی اور نہ اس کا رخ موڑ سکے گی، اور وہ غزوہ جس کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی دے دی، ایک وہ گروہ ہے جو غزوہ ہند لڑے گا، اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ کچھ علماء اور محدثین کا کہنا ہے کہ یہ وہ لشکر ہوگا کہ اس لشکر میں خراسان سے نکلنے والی فوجیں شامل ہوں گی، کیونکہ اگر دونوں کا مقصد دیکھیں تو دونوں کا مقصد باطل کا خاتمہ ہے اور حق کی سربلندی اور اسی کو فروغ دینا ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح اور شہادت کی بشارت دی ہے، اور دونوں کا اگر آپ راستہ دیکھیں تو امام مہدی کے ظہور اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ خراسان سے یہ نکلنے والی فوجیں غزوہ ہند لڑیں اور اس کے بعد شام اور بیت المقدس کی طرف بڑھیں اور امام مہدی کا ساتھ دیں اور ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں، لیکن اس کا کوئی واضح طور پر حدیث میں ذکر نہیں ملتا کہ خراسان سے نکلنے والی فوجیں ہی غزوہ ہند لڑیں گی، لیکن عین ممکن یہ واقعات ہو سکتے ہیں کہ یہی لشکر غزوہ ہند لڑے اور اس کے ساتھ باقی مسلمان بھی شامل ہو جائیں جو باقی مشرقی علاقوں میں موجود ہیں، اور یہ دونوں لشکر، ایک جو خراسان کی فوجیں ہیں
اور دوسرا وہ جو غزوہ ہند لڑیں گے، یہ دونوں وہ شہداء ہوں گے کہ شہداء بھی ان کی شہادت پہ رشک کریں گے۔ اور عین ممکن ہے کہ شاید ہم مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ اس لشکر میں شامل ہوں، یا ہمارے آنے والی نسل اس لشکر میں اللہ تعالیٰ ان کو فتح یابی دے۔ تو ہمیں آج سے اس غزوہ کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے اندر ایک انقلاب کو پیدا کرنا ہے اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ان بڑی بشارات کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لشکروں میں شامل فرمائے۔ تو ہر ایک اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ کیا ہم اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ والسلام۔